وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ جیسے ہی وہ دروازہ پار کر کے اندر آیا، چہرے پر ایک عجیب سا سکون اتر آیا، اور اس سکون کی اصل وجہ تھی اس کی بیوی نورین، جس کے ساتھ اس کی جوڑی کو دیکھ کر لوگ دعائیں دیتے، رش کرتے۔ یہ دونوں ایسے خوبصورت لگتے جیسے کوئی خوابوں کی جوڑی ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح سیدھا بیڈ روم کی طرف بڑھا۔ غالباً نورین وہیں ہوگی، مگر بیڈ روم کے دروازے کے قریب پہنچا ہی تھا کہ اسے بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آیان کی آواز۔ وہ بری طرح رو رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ اس نے آیان کو کبھی اتنی شدت سے روتے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قدم خود بخود تیز ہو گئے۔ دروازہ کھول کر اس نے دیکھا آیان کا چہرہ رونے کی شدت سے مکمل سرخ ہو چکا تھا۔ وہ صرف 2 سال کا معصوم بچہ تھا جو زور زور سے بلک رہا تھا۔ وہ فوراً تڑپ کر آگے بڑھا اور اسے سینے سے لگا لیا۔ نورین، نورین، اس نے ذرا سخت لہجے میں بیوی کو آواز دی، مگر وہ کمرے میں نہ آئی۔ کچھ دیر بعد گھبراہٹ سے بھاگتی ہوئی فرح یعنی کہ ملازمہ اندر آئی۔ جی سر، نورین بی بی کہاں ہے؟ اور آیان کب سے رو رہا ہے؟ تمہیں اس کی آواز سنائی نہیں دی؟ وہ غصے میں دھاڑتے ہوئے بولا، اور آیان خوف سے اور بھی زور سے رونے لگا۔ وہ اپنے کندھے سے لگا کر اسے نرمی سے تھپکنے لگا۔ معاف کیجیے سر، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ آیان بی بی جی کے ساتھ ہیں۔ میں نے تو انہیں باہر جاتے دیکھا تھا۔ گاڑی میں بیٹھ کر کمرہ بند تھا تو آواز نیچے تک نہیں آ رہی تھی۔ فرح کی نظر بھی آیان کے سرخ چہرے پر جا ٹکی۔ وہ واقعی بہت تھک چکا تھا۔ کیا مطلب؟ نورین کہاں گئی؟ آیان کو یوں اکیلا چھوڑ کر وہ دھاڑا۔ نورین ایسی غیر ذمہ داری کبھی نہیں کرتی تھی، مگر آج وہ فرح کی بات سن کر الجھ گیا تھا۔ مجھے نہیں معلوم سر، بس میں نے بی بی جی کو گاڑی میں بیٹھ کر جاتے دیکھا۔ یہی ٹھیک ہے، تم جاؤ۔ آیان مسلسل رو رہا تھا۔ غالباً اسے بھوک لگی تھی۔ نورین ہی اسے فیڈ کراتی تھی، لیکن اب وہ یہاں نہیں تھی۔ اس نے فوراً موبائل نکال کر نورین کو کال کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا۔ تبھی اس کی نظر سائڈ ٹیبل پر رکھے ایک نوٹ پر گئی۔ وہ لپک کر آگے بڑھا اور وہ پرچہ اٹھا لیا۔ جیسے جیسے وہ پڑھتا گیا، اس کے چہرے کا رنگ اڑتا چلا گیا۔ لفظ لفظ جیسے خنجر بن کر دل پر لگ رہے تھے۔ مجھے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرنا زید احمد، میں اپنی مرضی سے جا رہی ہوں اور اپنی راہیں تم سے الگ کر چکی ہوں۔ میں اب تم جیسے ضدی اور خود پسند انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ تمہارا بیٹا تمہارے پاس ہے، اسے پالو اور اپنی زندگی گزارو۔ میں جا رہی ہوں اس شخص کے ساتھ جو مجھے چاہتا ہے، جس کے لیے میں اہم ہوں، جو میری قدر کرتا ہے۔ اگر تم میں ذرا بھی عزت نفس باقی ہے تو مجھے ڈھونڈنے کی کوشش نہ کرنا، صرف خاموشی سے ہار مان لو۔ یہ الفاظ جیسے بم بن کر گرے۔ اس کا دل، دماغ، جسم سب کانپ اٹھا۔ وہ شخص جو کبھی کچھ ہارتا نہ تھا، جو آج نواب زادہ زید احمد کہلاتا تھا، اپنے علاقے کا معزز ترین انسان، جس کا بنگلہ بھی شہر میں سب سے اونچا اور شاندار تھا، آج اس کی دنیا الٹ چکی تھی۔ نورین، جسے اس نے اپنی محبت سے پایا تھا، وہ عورت جس کے ساتھ اس نے زندگی گزارنے کے سپنے دیکھے تھے، اچانک سب کچھ چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، کوئی شکوہ شکایت نہیں ملی تھی۔ پھر یہ اچانک۔ اس نے نوٹ واپس رکھا اور آیان کو گود میں سنبھال کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ 2 سالہ آیان روتے روتے نڈھال ہو چکا تھا۔ فرح، فری سے دودھ نکالو اور فیڈر بنا لاؤ۔ فرح فوراً دوڑتی ہوئی آئی اور تھوڑی ہی دیر میں فیڈر تیار کر لائی۔ زید نے آیان کو اپنی گود میں لٹایا اور نرمی سے فیڈر اس کے منہ سے لگایا۔ اس وقت اس کے دل کی جو حالت تھی صرف وہی واقف تھا۔
غصے سے مٹھائیاں بھیجتے ہوئے وہ مسلسل اس کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، لیکن اس کا نمبر آف تھا۔ نورین نے کہا تھا کہ اگر اس میں ذرا بھی عزت نفس بچی ہے تو کبھی لوٹ کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش مت کرے، لیکن وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ وہ اسے چھوڑ دیتا، لیکن اس کا بچہ اپنی ماں کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد آیان نے فیڈر ختم کرتے ہوئے اسے دوبارہ اپنی جانب متوجہ کیا اور اس نے اسے اٹھاتے ہوئے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے جی بھر کر اپنے بیٹے کے نصیب پر دکھ ہوا۔ صاحب، آپ کے لیے کھانا لگا دوں؟ ایک بار پھر فرح اس کے سامنے آئی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا اور فرح پلٹنے لگی۔ رکو، میری بات سنو۔ زاہد آمن نے فرح کو پکارا تو وہ رک کر پیچھے ہٹتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ کیا کبھی یہاں میری غیر موجودگی میں کوئی آتا تھا؟ زندگی میں پہلی بار اسے نورین پر شک ہوا تھا۔ اس نے آج تک شک کا بیج اپنے رشتے کے درمیان نہیں آنے دیا، اور یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی بیوی پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ لیکن اس کا صلہ جو اسے ملا وہ دیکھ کر ہی حیران تھا۔ نہیں صاحب جی، میری موجودگی میں تو یہاں کبھی کوئی نہیں آیا۔ اس نے کبھی بھی نورین کی کسی ایسی حرکت کو نوٹ نہیں کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اس پر شک کرتا، یا کبھی اسے اس بات کا احساس ہوا ہو کہ وہ زید کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ نورین حقیقت میں چلی گئی تھی۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا، بلکہ ایک حقیقت تھی۔ وہ مکمل طور پر فرح کی جانب متوجہ تھا۔ جب آیان نے الٹی کرتے ہوئے اس کے سارے کپڑے خراب کر دیے، وہ بہکلاتے ہوئے جلدی سے کھڑا ہوا اور فرح نے آیان کو تھام لیا۔ وہ صرف ماں کا دودھ ہی پیتا تھا، آج تک اس نے دوسرا دودھ نہیں پیا۔ ماں کی غیر موجودگی اکثر بچوں کو بیمار کر دیتی ہے۔ کیا ایسی خود غرض عورت تھی جسے صرف اپنی وقتی خواہشات کا احساس تھا؟ اس نے اپنے چھوٹے سے بچے کی پرواہ نہیں کی، حالانکہ ماں تو اپنے بچوں کے لیے زندگی برباد کر دیتی ہے۔ نہ جانے وہ اس چھوٹے سے بچے کو کیسے سنبھال پاتا۔ اسی وقت موبائل نکال کر اس نے رقیہ بیگم کو کال کی۔ امی، میں ڈرائیور کو بھیج رہا ہوں، پلیز آپ گاؤں آ جائیں۔ وہ سخت پریشان حال تھا، کیونکہ بیٹا سب ٹھیک تو ہے نا؟ آپ جلدی سے آ جائیں تو میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، لیکن ابھی آپ کا آنا بہت ضروری ہے۔ اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں بتا پایا اور کال کر دی۔ ڈرائیور کو اس نے رقیہ بیگم کو لینے کے لیے بھیج دیا۔ کچھ ہی دیر کے لیے اس نے آیان کو سلا دیا۔ بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹتے ہوئے مسلسل نورین کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ غصے سے مٹھیوں بھیجے ہوئے اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ سارے جہاں کی ہر چیز کو تہس نہس کر دے۔ ایک عورت سے دھوکہ کھا گیا، ایک بھرپور مرد جس کا رعب پورے علاقے پر قائم تھا۔ بیرون ملک سے آنے کے بعد ہی نورین اور اس کے درمیان نزدیکیاں بڑھنے لگیں۔ اس نے نورین کو ایک مال میں دیکھا اور وہیں اس سے پہلی ہی نظر میں پسند کرنے لگا۔ نورین اچھے خاندان کی لڑکی تھی۔ رقیہ بیگم کی بھرپور خواہش تھی کہ وہ زید کے لیے اپنی بھانجی ماریا کا ہاتھ مانگتی، لیکن اس نے ضد پکڑ لی، امی میں ہر حال میں نورین سے شادی کروں گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ رقیہ بیگم کو اس کی ضد کے آگے ہار ماننا پڑی اور بالآخر وہ رشتہ لے کر نورین کے گھر چلی گئی۔ کچھ چھان بین کے بعد دونوں گھروں میں معاملات طے پا گئے اور بالآخر نورین اس کی دلہن بن کر اس گھر میں آ گئی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اسے ہر روز ایک نئے سرے سے چاہے، اتنا چاہے کہ نورین کو کبھی بھی محبت میں کمی کا احساس نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود ان کی شادی صرف 3 سال ٹک پائی، اور آج نورین نے وہ قدم اٹھایا جو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ لڑکی مجھے شروع دن سے پسند نہیں تھی، بس تمہاری پسند کی وجہ سے مجھے خاموشی اختیار کرنا پڑی، اور آج دیکھو علاقے میں کس قدر ذلیل ہوئے ہیں۔
آج ان کی وجہ سے فرح کو بھی کافی دیر وہاں رکنا پڑا، ورنہ وہ شام کا کھانا بنا کر وہاں سے چلی جایا کرتی۔ بی بی جی میں آ جاؤں؟ رقیہ بیگم اس وقت لانچ میں بیٹھی اپنے بیٹے پر برس رہی تھی جب فرح نے جانے کی اجازت چاہی۔ ہاں تم جا سکتی ہو فرح، لیکن مجھے اپنے پوتے کے لیے اس علاقے سے کوئی آیا چاہیے۔ اور وہ تائید سے سر جھکا کر واپس چلی گئی، اور فرح کے جاتے ہی وہ حیرت سے ماں کو دیکھتا رہ گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اب میرے بیٹے کو آیا کی نگرانی میں دیں گی؟ امی آپ جانتی ہیں کہ پرانی عورتیں بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں۔ وہ حیرت زدہ تھا، مضبوط اعصاب ہونے کے باوجود اس وقت اس کا سر درد کی شدت سے پھٹنے لگا۔ کیا ہوگا اگر اس کے سوشل سرکل میں یہ بات پھیل جاتی تو وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ میری بوڑھی ہڈیوں میں اب اتنی سکت نہیں کہ میں بچہ پال سکوں، اور ویسے بھی علاقے سے چھان بین کرنے کے بعد ہی کسی لڑکی کو میں یہ ذمہ داری سونپوں گی۔ انہوں نے اسے تسلی دینا چاہی جبکہ وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں آپ کو، اگر آپ اسے خود رکھیں گی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لیتا جاؤں گا۔ وہ غصے سے کہتے ہوئے اٹھ کر کمرے میں چلا گیا، اور رقیہ بیگم اس کی پش کو دیکھتی رہ گئی۔ آج اسے اسی ضد اور غصے کی بنا پر اس کا اتنا بڑا نقصان ہو گیا تھا۔ اگر اس دن وہ ماں کی بات مان لیتا اور اس لڑکی پر بھروسہ نہ کرتا تو یہ دن تو نہ دیکھنا پڑتا۔ نفرت سے سوچتے ہوئے انہوں نے سر جھک دیا۔ کوئی بھی اچھی عورت جب آیان کی ذمہ داری کو سنبھال لے گی تو اسے خاموشی اختیار کرنا پڑے گی۔ انہوں نے سوچتے ہوئے آیان کو اٹھایا اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آج رات وہ ان کے پاس ہی رہنے والا تھا۔ وہ رات اس نے ٹیرس پر سگریٹس پھونکتے ہوئے گزار دی۔ نورین کے ساتھ گزرا ہوا ایک ایک لمحہ اس کے ذہن کی اسکرین پر کسی فلمی منظر کی طرح گردش کر رہا تھا۔ ایک انسان سے محبت کرنے کے بعد اسے اتنی عزت دینا، اس کے ساتھ نکاح کرنا، اسے اور اپنی زندگی کا خوبصورت طریقے سے آغاز کرنا اسے خاصا مہنگا پڑا تھا۔ اسے نورین سے یہ امید بالکل نہیں تھی۔ وہ بڑی بڑی آنکھوں والی شوخ لڑکی جو اسے ہنسنے کی عادت ڈال کر زندگی بھر کے لیے رلا گئی، اندر کی گھٹن بھڑکنے لگی تو وہ گاڑی نکال کر باہر چلا گیا۔ ماں کے کمرے سے گزرتے ہوئے اپنے بیٹے کے رونے کی آواز ایک بار پھر سنائی دی تھی، اور اس نے نظر انداز کر دیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اتنا ہی بے قرار ہوگا جتنا کہ اس کا دل۔ آخر نورین اس کی ماں تھی، اس سے بڑھ کر کوئی بھی اس کا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اس معصوم جان کو یہ سمجھنے میں دیر لگے گی کہ وہ اپنی ماں کی ناجائز خواہشات کی نظر ہو گیا۔ نورین کی ماں کو جب اس بارے میں علم ہوا تو وہ خود بھی دکھ سے نڈھال ہو چکی تھیں۔ اس نے ہر اس جگہ کو چھان مارا جہاں اسے شک تھا کہ شاید نورین وہاں گئی ہو، شاید اس کے دل میں کسی قسم کی ناراضگی نے جنم لیا ہو اور وقتی طور پر اسے چھوڑ کر چلی گئی ہو، لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی۔ وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ شاید وہ اپنی زندگی کے بے رنگ خوبصورتیوں کو نکھارنے کے لیے اپنی اصل خوبصورتیوں سے منہ موڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ فجر کی اذان کے وقت وہ گھر میں داخل ہوا، سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ بیڈ پر اوندھے منہ لیٹتے ہی کچھ ہی دیر بعد نیند اس پر حاوی ہو گئی اور وہ آنکھیں موندتا چلا گیا۔ آیان پوری رات ہی زاروں قطار روتا رہا۔ اسے ایک پل کے لیے بھی ماں کے بغیر سکون نہیں آیا، اور رقیہ بیگم خود ایک ضعیف عورت تھی، وہ کب تک اسے سنبھال سکتی تھی؟ ساری رات وہ اس کے ساتھ جاگتی رہیں، اور اب نماز پڑھنے کے بعد وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کی غرض سے لیٹ گئیں۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے کچھ دیر تلاوت کی اور پھر چائے بنانے کے لیے کچن میں آ گئی۔ ظفر صاحب کے لیے چائے بنا کر وہ ان کے کمرے میں گئی تو اس کی ماں نازیہ بیگم بھی قرآن پاک کی تلاوت کر رہی تھیں۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ تلاوت کرنے کے بعد ہمیشہ کچن میں چلی آتی اور اپنے شوہر کے لیے چائے بنا کر لے جاتی۔ ایک عرصہ ہوا تھا فالج نے انہیں چلنے پھرنے سے معذور کر دیا تھا۔
اور تب سے ہی وہ بحال سے چائرپائی پر پڑے رہ گئے تھے۔ اس دن ان کے اس روز بھی پھر گئے تھے جب ان کے والد بیماری کا شکار ہو گئے۔ اس نے میٹرک کرنے کے بعد پرائیویٹ طریقے سے گھر میں ہی ایف اے کی تیاری کی اور اس کے بعد تعلیم کو خیر بات کہہ دیا۔ اس وقت اسے گاؤں میں ہی ہلکی پھلکی نوکری کی تلاش تھی۔ گھر میں وہ پڑوس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا لیا کرتی اور کچھ رشتہ دار ان کی مدد کر دیا کرتے، سو گھر کا گزر بسر ہو جاتا۔ چائے دینے کے بعد وہ کچھ دیر باپ کے پاس ہی بیٹھی جب بیرونی دروازے پر زوردار طریقے سے دستک ہوئی۔ اتنی صبح کون آ گیا؟ نازیہ بیگم نے اسے دیکھتے ہوئے اٹھیں اور دروازے پر چلی آئیں۔ دروازے پر کھڑی ہوئی فرح نے انہیں حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کیا بات ہے فرح؟ اتنی صبح صبح، سب خیر تو ہے نا؟ انہوں نے شفیق لہجے میں پوچھا تو فرح انہیں دیکھتے ہوئے مسکرا دی۔ جی آپا، سب خیر ہے، مجھے اندر آنے دو، روحا بیٹی سے بات کرنی ہے۔ میں نے رات جب رقیہ بیگم نے زید احمد کے بیٹے کے لیے کسی آیا کے بارے میں بات کی تھی، تب سے فرح کے ذہن پر روحا کا عکس سوار تھا۔ روحا ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ وہ اپنی ذمہ داری کو خوبصورتی سے نبھا سکتی تھی اور ویسے بھی نازیہ اور فرح کے درمیان اچھی دوستی تھی، سو اس نے سب سے پہلے روحا کا انتخاب کیا۔ زید احمد کو اس کی بیوی چھوڑ کر چلی گئی ہے اور اس کا بیٹا پالنے کے لیے انہیں ایک آیا کی ضرورت ہے۔ اگر تم یہ کام کر سکو تو میں رقیہ بیگم سے بات کرتی ہوں۔ انہوں نے ڈائریکٹ روحا سے بات کی۔ وہ جانتی تھی کہ ظفر صاحب کبھی بھی اس بات پر مطمئن نہیں ہوں گے کہ وہ کسی گھر میں جا کر کسی کا بچہ سنبھالے۔ وہ تو ٹھیک ہے خالہ، لیکن مجھے بچے سنبھالنے کا کوئی تجربہ نہیں۔ وہ تذبذب کا شکار تھی۔ جب کوئی عورت پہلی بار ماں بنتی ہے تو اسے بھی بچہ سنبھالنے کا تجربہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھ لو کہ یہ تمہارا کام ہے، تمہاری ذمہ داری۔ کام کرتے کرتے تمہیں تجربہ بھی ہو جائے گا۔ ایان بابا بہت پیارا بچہ ہے، اگر وہ تم سے دل لگا لے تو یہ نوکری تمہارے لیے بہت اچھی ہے۔ میں بھی وہیں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ اگر تو ان کے گھر رہائش بھی رکھ لیتی ہو، لیکن وہ بھی اسی سے مانوس نہیں تھا۔ ایان نے ابھی چلنا سیکھا تھا۔ اپنی توتلی زبان میں وہ کچھ باتیں بھی کر لیا کرتا تھا۔ بچے کو اس نے اپنی باہوں میں اٹھایا تو وہ کافی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ شاید وہ اپنی ماں کو تلاشنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پھر ہاتھ آگے بڑھا کر اس نے اشتیاق سے اس کے گال پر ہاتھ رکھا اور زوردار طریقے سے رونا شروع کر دیا۔ شاید وہ نورین کی تلاش میں تھا۔ آپ فکر نہ کریں، یہ کچھ ہی دیر میں مجھ سے مانوس ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اسے ڈبے کا دودھ پلانا اور دودھ پلاتے ہوئے خاص خیال رکھنا، اس کا پیٹ خراب نہ ہو۔ انہوں نے اسے بار بار تاکید کی اور اس نے بھی ان کی ساری نصیحتوں کو پلے باندھ لیا۔ یہ نوکری اس کے لیے ضروری تھی۔ عزت دار طریقے سے اس گھر میں رہ کر اس بچے کو سنبھال کر اپنے پیروں پر کھڑی ہو سکتی تھی، اپنے بھائی کے علاج کے لیے رقم اکٹھی کر سکتی تھی۔ اس سے بڑھ کر اسے کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ ایان کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ اس کے کمرے میں جاتے ہی اسے کمرے کی خوبصورتی کا اندازہ ہوا۔ سب کچھ خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ان کی باتوں، ان کے انداز اور محبت سے ہی اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ سب ایان پر جانچ رکھتے ہیں۔ وہ اس کے سامنے ٹوائز رکھتی جا رہی تھی، چہرے پر ایک مسکراہٹ سجا کر وہ اسے مانوس ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کچھ دیر اس سے خوف زدہ رہا، پھر اس سے کھلنے لگ گیا۔ اس کی ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے روحا کو تسلی ہو گئی کہ وہ جلد ہی اسے اپنی جانب متوجہ کر لے گی۔ اب اس کے دل میں صرف اور صرف اس بات کا اندیشہ تھا کہ نہ جانے زید احمد اس کے آنے پر کیا رد عمل دے گا۔ اس کی ابھی تک زید احمد سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، لیکن سننے میں یہی آیا تھا کہ وہ غصے کا کافی تیز ہے، اور رقیہ بیگم نے بھی یہی بتایا تھا کہ آیا کو رکھنے میں اس کی مرضی شامل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اسے پسند نہ کرے، لیکن یہ مشکل بھی اس وقت حل ہوئی جب شام میں رقیہ بیگم کو زید احمد کی کال موصول ہوئی۔ میرا سامان پیک کر کے ڈرائیور کے ہاتھ بھجوا دیجیے،
وہ اس وقت آیان کے لیے کافی فکر مند تھا اور رقیہ بیگم بار بار اس کا خیال رکھنے کی تاکید کر رہی تھیں۔ رقیہ بیگم نے بھی اس کی ساری نصیحتوں کو سن لیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ انہیں اس وقت روحا کے بارے میں بتائے، شاید وہ کیسا رد عمل دے۔ جب وہ یہاں آ کر دیکھ لے گا تو شاید اسے احساس ہو جائے کہ ایک آیا بچے کو بہتر طریقے سے سنبھال سکتی ہے۔ نورین تو یوں غائب ہوئی جیسے اس کا یہاں نام و نشان بھی نہیں تھا۔ سب کچھ پہلے سے پلان کیا ہوا تھا، سو کسی کو بھی اس کا سراغ نہ ملا۔ حویلی چونکہ اسی علاقے میں تھی، اس لیے وہ رات کو وہیں رک جاتی اور دن میں جا کر اپنے والد کو مل آتی۔ وہ صرف 2 ہی بہنیں تھیں۔ زویا کی شادی ہو چکی تھی اور ماں باپ کی ذمہ داری روحا پر تھی۔ وہ کبھی بھی اس معصوم پھول سے اس قدر محبت نہیں کر پاتی جتنی محبت صرف چند دنوں میں ہی اسے روحا کی طرف سے ملی تھی، اور وہ بھی یوں گھل مل گیا جیسے وہ اس کی سگی ماں ہو۔ اکثر وقت وہ اس کے بالوں سے کھیلتا رہتا، شاید اس کے بال اسے بہت پسند آ گئے تھے۔ اسے اٹھا کر وہ لان میں پھرتی رہتی جیسے اس حویلی میں آیان کے علاوہ اور کچھ تھا ہی نہیں۔ آیان اب اس کے لیے صرف ملازمت نہیں تھا۔ آیان سو جاتا تو وہ گھر میں بھوکلاتی بکلاتی پھرتی، اور پھر اس نے اپنی مصروفیات کا ایک نیا ذریعہ ڈھونڈ لیا۔ کبھی کبھار وہ فرح کے ساتھ ہاتھ بٹھا لیتی کھانا بنانے میں، کیونکہ فرح کی عمر بھی اب کافی زیادہ ہو چکی تھی۔ بس مجبوری انسان کو چین نہیں لینے دیتی۔ اسے 1 ہفتہ مکمل ہونے کو آیا تھا۔ اس شام اس نے آیان کا پیمپر اتارا تو ریشز کی وجہ سے وہ کافی رو رہا تھا۔ پوری رات بھی وہ ایسے ہی مستقل روتا رہا، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا کیوں رو رہا ہے۔ اب اس کی سرخ نشانات دیکھ کر اسے کافی ٹینشن ہونے لگی۔ اپنے بکھرے ہوئے بالوں کو سمیٹ کر اس نے بچے کو اپنے سامنے ہی لٹا دیا۔ موبائل اٹھا کر وہ دیکھنے لگی کہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے کہ اسے آرام مل جائے۔ اسے بار بار روتا ہوا دیکھ کر اس کی اپنی آنکھیں بھر آئیں۔ چھوٹے سے بے زباں ماں کے بچے کو بے سکون ہوتے ہوئے دیکھتا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ بار بار اسے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے بلا رہا تھا۔ اس نے اسے آنی کہنا سکھایا تھا۔ رقیہ بیگم لاؤنج میں چائے پی رہی تھی جب داخلی دروازے سے زاہد احمد اندر داخل ہوا۔ وہ بغیر بتائے ہی گھر آیا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ مسکرا پڑی۔ 1 ہفتہ ہو چکا تھا اور انہوں نے اپنے بیٹے کو نہیں دیکھا تھا۔ پہلے بھی وہ اسی حویلی میں رہا کرتی تھیں، لیکن پھر نورین نے آن بان کی وجہ سے وہ شہر والے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ ان کے لیے بہتر یہی تھا کہ وہ ان دونوں کی زندگی سے دور چلی جائیں۔ اس کے باوجود زاہد احمد دوسرے دن ہی ان سے ملنے آتا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ ان سے پیار لینے کے بعد اس نے فوراً آیان کے بارے میں پوچھا۔ اس نے اتنے دن کیسے اس کے بغیر گزارے تھے صرف وہی جانتا تھا۔ مصروفیت کی وجہ سے وہ زیادہ تر اس سے بات بھی نہیں کر پاتا۔ آیان اپنے کمرے میں آیا کے پاس پچھلے 1 ہفتے سے آیا ہی سنبھال رہی ہے۔ علاقے کی اچھی اور شریف لڑکی ہے، تم فکر مت کرو۔ اور وہ مصروف نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ امی، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میرا بیٹا آیا کے پاس نہیں رہے گا۔ تو پھر رقیہ بیگم کو اندازہ تھا کہ وہ ایسا ہی رد عمل دے گا۔ بیٹا میری بوڑھی ہڈیوں میں اتنی سکت نہیں رہی کہ میں اسے سنبھال پاؤں۔ انہوں نے کھڑے کھڑے ہی اسے ہری جھنڈی دکھا دی۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ نورین کے بعد اسے سنبھالنا بہت مشکل کام تھا۔ وہ معصوم سی جان چاہتی تھی کہ ہر وقت ہی کوئی نہ کوئی اس کی جانب متوجہ رہے، اور رقیہ بیگم خود بلڈ پریشر کی مریضہ تھی۔ تم خود اندر جا کر دیکھ لو وہ لڑکی اس کا کتنا خیال رکھتی ہے۔ تمہارا بیٹا بھی ماں کی کمی کو بھول چکا ہے۔ وہ بس دکھ بھری نظروں سے ماں کو دیکھتا رہا۔ بھول جانا اتنا آسان نہیں تھا۔ اس نے نورین کے بارے میں پتہ لگا لیا تھا۔ کسی دعوت نامی لڑکے کے ساتھ ایک عرصہ سے تعلقات میں تھی اور اس کے ساتھ چلی گئی، اور یہ جاننے کے بعد ہی وہ اس سے دستبردار ہو گیا تھا۔ وہ ارادہ رکھتا تھا کہ وہ جلد از جلد طلاق کے کاغذات بھجوا کر ہمیشہ کے لیے اسے اپنی زندگی سے دور کر دے۔ محبت میں شراکت ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ اس کی باہوں میں سمٹنے کے باوجود وہ دل میں کسی اور کے خیالات بنتی رہی۔ اس کے اندر اعتماد کا صلہ اتنا بھیانک نکلا کہ اب اسے عورت ذات سے ہی نفرت ہو چکی تھی۔
سیڑھیاں چڑھتے ہوئے جیسے ہی آیان کے کمرے کی جانب بڑھا، دور سے اس نے آیان کے رونے کی آواز سن لی۔ غصہ اور بے چینی ایک بار پھر اس پر حملہ آور ہوئے۔ دھڑام سے دروازہ کھولتے ہی جیسے اندر داخل ہوا، سامنے موجود لڑکی کو دیکھ کر اس کا پارا 7ویں آسمان کو چھونے لگا۔ روتی ہوئی صورت اور سرخ ناک لیے وہ موبائل پر جھکی ہوئی تھی، جبکہ اس کی گود میں لیٹا آیان بہت بے سکونی سے رو رہا تھا۔ دروازہ کھلنے کی وجہ سے وہ اس قدر خوف زدہ ہوئی کہ موبائل اچھل کر دور جا گرا۔ اس نے جلدی سے آیان کو اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ خوف زدہ نظروں سے آنے والے شخص کو دیکھ رہی تھی، جسے دیکھتے ہی اسے اندازہ ہو گیا پہلے بیٹے کے سامنے کھڑا شخص زین شاہ تھا، جو سرخ آنکھوں میں غضب لیے اسے گھور رہا تھا۔ تو یہ ذمہ داری اٹھائی ہے تم نے میرے بیٹے کی، وہ رو رہا ہے اور تم اپنے موبائل میں بزی ہو۔ وہ اتنی شدت سے دھاڑا کہ وہ اپنی جگہ کام کرے گی۔ آگے بڑھتے ہوئے اس نے ہانی کو اس کے ہاتھوں سے چھین لیا۔ نہیں سر، میں وہ بس ہانی کے لیے ہی۔ شٹ اپ، تم لوگوں کی اوقات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ بچے کی آڑ لے کر صرف تم ملازمت کر رہی ہو۔ وہ زین کی باتیں نہیں سن رہی تھی، وہ بس پانی کو دیکھ رہی تھی جو بار بار روتے ہوئے اس کے پاس آنا چاہ رہا تھا۔ آپ پلیز بعد میں غصہ کر لیجئے گا، اس وقت اسے مجھے دے دیں، یہ پہلے ہی کافی بے سکون ہے، پلیز سر۔ وہ منت بھرے لہجے میں زید شاہ کو دیکھتے ہوئے بولی، اور وہ اسے تنزیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ تمہاری معصومیت کے ناٹک مجھ پر نہیں چلنے والے۔ خبردار، اگر آج کے بعد تم نے میرے بیٹے کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی، میں خود اسے پال لوں گا۔ دفع ہو جاؤ تم اس کے کمرے سے۔ اس کی تیز آوازیں سن کر رقیہ بیگم بھی ان کے کمرے میں آ چکی تھی۔ زید کو وہ روکنا چاہتی تھی، لیکن جانتی تھی کہ اس وقت کوئی بھی بات اس پر اثر نہیں کرے گی، سو اس نے اسے اس کے حال پر ہی چھوڑ دیا۔ میں سر پلیز ایسا مت کریں، میں اپنے کام میں کوتاہی نہیں کر رہی، وہ منت بھرے لہجے میں اسے دیکھ کر بولی تھی۔ اس کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی۔ اتنے سخت لہجے کے باوجود بھی وہ اس سے بھیک مانگ رہی تھی۔ اسی وقت نکلو تم یہاں سے، آج سے تم اس نوکری سے فارغ ہو، میں خود اپنا بچہ اچھے طریقے سے سنبھال سکتا ہوں۔ وہ پہلے ہی غصے کا تیز تھا، لیکن نورین کے چلے جانے کے بعد وہ کسی پر بھی اعتبار نہیں کرتا تھا۔ وہ عورت جس نے اس کے دل میں مکین ہونے کے باوجود اسے دھوکہ دیا، تو دوسری عورتوں سے کچھ بعید نہیں کہ وہ اس کے پیٹھ پیچھے کیا کر گزرتی۔ پاگل مت بنو زید، ایان اسے دے دو، وہ اچھی طرح اس کی دیکھ بھال کر لے گی۔ امی پلیز، یہ میرا بیٹا ہے اور میں خود اسے سنبھال لوں گا۔ اس لڑکی سے کہیے کہ دفع ہو جائے یہاں سے۔ اسے لے کر وہ اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ وہ وہیں خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ زید اسے یوں بے عزت کر کے گھر سے نکال دے گا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی وہ کچھ دیر ایان کو لے کر کمرے میں گھومتا رہا، اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے کندھے سے لگا سو گیا۔ اس نے نرمی سے اسے بیڈ پر لٹا دیا اور خود فریش ہونے چلا گیا۔ رقیہ بیگم کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، انہیں اس معصوم سی لڑکی پر کافی ترس آیا تھا۔ اپنے بیٹے کی ضدی طبیعت کی وجہ سے وہ اپنی بہن سے ایک بار پھر ماریا کا ہاتھ مانگتے مانگتے رہ گئیں، لیکن اس بار انہوں نے سوچ لیا تھا کہ وہ جلد سے جلد ماریا کا ہاتھ مانگ کر اسے اس گھر میں لے آئیں گی، تاکہ وہ ایان کی ذمہ داری بھی سنبھال لے اور زید کو بھی، کیونکہ دوبارہ کسی بھی نورین کو اس کی زندگی میں لانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ اس روز وہ اس حویلی سے چلی گئی، اسے آخری بار بھی ایان سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس ایک ہفتے میں ہی وہ اس چھوٹے سے معصوم بچے پھول سے اتنا لگاؤ رکھنے لگی تھی کہ اس کا دل چاہتا وہ ہر وقت ہی اسے اپنے ساتھ لیے پھرتی رہے، اس کے ساتھ کھیلتی رہے۔ اس کی ننھی ننھی کلکاریاں اسے بہت عزیز تھی۔ سارے خواب دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اپنے آنے والے تنخواہ سے اپنے باپ کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائے گی، گھر میں راشن کا بہترین انتظام ہو جائے گا۔ کتنے دنوں کے بعد
گھر میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ فرح بھی اس معاملے میں بے بس تھی۔ اگر بات صرف رقیہ بیگم کی حد تک ہوتی تو وہ رقیہ بیگم کی منت سماجت کر لیتی، لیکن زید کو ایسے لوگوں سے بہت نفرت تھی جو ہمدردی کی بنا پر لوگوں کے قریب آنا چاہتے ہوں، جو صرف اپنی مجبوریوں کا رونا روتے ہوں، سب کچھ حاصل کر لینا چاہتے ہوں۔ شاید اسے اندازہ نہیں تھا کہ مجبورہ انسان سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہیں جو وہ کبھی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ گھر آئی تو نازیہ بیگم اسے دیکھ کر ہی نہال ہو گئیں۔ کبھی کبھار ایسے ہی ان سے ملنے آ جایا کرتی تھی۔ کیسا جا رہا ہے تمہارا کام؟ انہوں نے گلے سے لگاتے ہوئے اس کا ماتھا چوم کر پوچھا۔ امی، اب کام پر نہیں جایا کرو گی؟ یوں سمجھیے کہ وہ جاب چھن گئی مجھ سے۔ نازیہ بیگم کا چہرہ ایک پل کے لیے تاریک ہوا اور دوسرے ہی پل وہ مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، اس میں اللہ کی کوئی مصلحت ہوگی، صبر رکھو، وہ بہترین نوازنے والا ہے۔ وہ ہمیشہ سے ہی ایسی تھی، ہمیشہ نرم اور پرسکون رہنے والی، کسی ساکت ندی کی مانند۔ وہ چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مایوسی نے ایک بار پھر اسے ارد گرد سے گھیر لیا تھا، جبکہ دوسری طرف ایان کے جاگنے کے بعد ہی گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا تھا۔ وہ مسلسل روحا کو پکارتے ہوئے رو رہا تھا اور زید اپنے بیٹے کو دیکھ کر غصے سے سرخ تھا، جسے اپنے باپ کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں تھی، بلکہ غیر عورت کے لیے وہ اپنے باپ کو نظر انداز کر رہا تھا۔ نہ جانے کون سی پٹیاں پڑھائی ہیں اس لڑکی نے میرے بیٹے کو۔ غصے سے ہڑبڑاتے ہوئے وہ صوفے پر جا بیٹھا۔ رقیہ بیگم نرمی سے اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ تم ابھی جانتے کیا ہو بچوں کے بارے میں؟ بچے ایک انسان سے مانوس ہو جایا کرتے ہیں اور پھر ان کے نزدیک رہنا ہی انہیں پسند ہے۔ اس ایک ہفتے میں روحا نے جس قدر پیار سے اسے رکھا، میں نے کبھی نورین کو بھی اتنا پیار کرتے نہیں دیکھا۔ امی پلیز نام مت لے اس کا، وہ ہمیشہ کی طرح بفر گیا۔ حقیقت کو جتنا بھی جھٹلانا چاہو، حقیقت یہی ہے کہ تمہارے بیٹے کو ایک عورت کی ضرورت ہے، وہ عورت جو اسے محبت سے سنبھال پائے، اور شاید تمہیں بھی وہ حیرت سے اپنی ماں کو دیکھتا رہا۔ ابھی میرے زخم تازہ ہیں، جو عورت ذات پر اعتبار نہیں رہا۔ اس نے دکھ بھری نظروں سے ماں کو دیکھتے ہوئے کہا، مت بھولو کہ تمہاری ماں بھی ایک عورت ہے۔ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوا کرتی۔ ماریا ایک عرصے سے تمہارے انتظار میں ہے۔ اگر وہ اسی گھر میں آ جاتی ہے تو پھر تمہیں ایان کے لیے بھی کسی آیا کا بندوبست نہیں کرنا پڑے گا۔ مجھے یقین ہے وہ تمہیں اور تمہارے بچے کو سنبھال لے گی۔ امی خدا کے لیے چپ ہو جائیے، میں ماریا کے مزاج سے اچھی طرح واقف ہوں۔ وہ خود کو نہیں سنبھال پاتی، مجھے اور میرے بیٹے کو کیا سنبھالے گی؟ جواب بالکل رقیہ بیگم کی توقع کے مطابق تھا کہ ماریا کا نام سنتے ہی وہ بفر جایا کرتا، اور وجہ تھی ماریا کی سخت مزاجی اور زبان درازی۔ نورین میں ہزار خامیاں سہی، لیکن وہ ایک خوش مزاج لڑکی تھی جو لوگوں سے تعلق بنانا جانتی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم اس بارے میں بعد میں بات کریں گے، لیکن اس وقت تمہارے بیٹے کو لڑکی کی ضرورت ہے۔ اسے دوبارہ کام پر رکھ لو، ضرورت مند لڑکی ہے، اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور ایان کا دل بھی لگا رہے گا۔ بالآخر وہ اسے قائل کرنے میں کامیاب ہو گئیں کہ اس لڑکی کو واپس بلایا جائے، لیکن وہ اسی لڑکی کے متعلق کچھ نہیں جانتے۔ جس طرح اس گھر سے زید نے اسے نکالا تھا، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ وہ دوبارہ آئے گی۔ اس کے باوجود انہوں نے صبح فرح کو کہہ دیا کہ وہ روح کو بلا کر لے آئے، لیکن کچھ دیر بعد فرح خالی ہاتھ لوٹ آئی، انکار کر دیا، اور ویسے بھی یہ کسی عزت نفس کے خلاف بات تھی کہ اسے بغیر کسی غلطی کے یوں نکال دیا جائے اور پھر ضرورت پڑنے پر بلا لیا جائے۔ وہ غریب ضرور تھی لیکن عزت دار لڑکی تھی۔ اس ایک رات نے زید کو اس قدر مجبور کر دیا کہ وہ خود گاڑی لے کر اس کے گھر کی طرف چل پڑا۔ میں خود اس لڑکی کو لے کر آتا ہوں، اس نے میرے بیٹے کو اپنی عادت ڈال دی ہے تو اتنی آسانی سے اس کی ذمہ داری سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ ایان کو اس نے اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا۔ فرح سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنے کے بعد وہ سیدھا اس کے گھر آیا۔
دروازے پر دستک دیتے ہی وہ گھر کا جائزہ لینے لگا۔ گھر کی خستہ حالت ہی چیخ چیخ کر اس کی مجبوریاں بیان کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد نازیہ بیگم نے دروازہ کھولا۔ السلام علیکم آنٹی، کیا یہ روحا کا گھر ہے؟ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ ایک خوش لباس اور خوش شکل شخص دروازے پر کھڑا ان کی بیٹی کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ جی بیٹا، لیکن آپ کون ہیں؟ میں زید ہوں اور یہ میرا بیٹا ایان ہے۔ میں روحا سے ملنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے خاموشی سے اسے اندر آنے دیا۔ اندر لا کر وہ اسے ظفر صاحب کے کمرے میں لے گئیں، جہاں وہ لیٹے ہوئے کتاب پڑھ رہے تھے۔ آپ انکل کے پاس بیٹھیں، روحا بھی تھوڑی دیر میں آتی ہیں۔ دہلیز پر ہی زید ظفر صاحب کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ بھی اسے حیرت اور بے یقینی سے دیکھ رہے تھے، جسے پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ان کی آنکھوں میں شناسائی کی ایک ہلکی سی رمق ابھری اور اگلے ہی لمحے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ زید حیرت سے ان کے قریب آ گیا۔ ظفر انکل، یعنی روحا آپ کی بیٹی ہے؟ اس کی باپ کا کزن۔ اسے یاد آیا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کا باپ احمد شاہ اکثر ظفر سے ملنے آیا کرتا اور کبھی کبھار ظفر بھی ان کے ہاں آ جایا کرتے۔ اس نے ہمیشہ سنا تھا کہ ظفر اس کے چچا جیسے ہیں، لیکن زندگی نے ایسی کروٹ لی کہ وہ ان رشتوں سے دور ہو گیا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہو میرے بیٹے، ظفر صاحب نم آنکھوں سے بولے، اور زید کو اپنے باپ کی جھلک ان کی آنکھوں میں دکھائی دی۔ وہ شرمندگی سے جھک گیا۔ مجھے معاف کر دیں چچا، میں لا علم تھا کہ آپ اس حال میں ہیں۔ اور تبھی روحا کمرے میں داخل ہوئی۔ زید کو دیکھ کر وہ چونک گئی۔ اس نے اپنے باپ کو صرف اتنا بتایا تھا کہ وہ ایک نوکری کرتی ہے، لیکن اس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہا تھا۔ ایان تو روحا کو دیکھتے ہی کھل اٹھا۔ جلدی سے ہاتھ بڑھاتے ہوئے وہ اس کے سینے سے جا لگا اور روحا نے اسے فوراً اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔ ایان کو آپ کی ضرورت ہے، میرے خیال میں آپ کو حویلی واپس آ جانا چاہیے، زید نے نرمی سے کہا۔ روحا کا دل تو چاہا کہ وہ اسے وہیں سے لوٹا دے، لیکن یہ جان کر وہ اس کے والد کا قریبی عزیز ہے، وہ خاموش رہی۔ اور اس کا باپ جیسے زید کو دیکھ کر صدقے واری جا رہا تھا۔ اس روز زید روحا کو واپس لانے میں کامیاب ہو گیا۔ گاڑی میں وہ مکمل طور پر ایان کی جانب متوجہ رہی اور ایان عادت کے مطابق اس کے نرم بالوں کو اپنے ننھے ہاتھوں سے کھینچنے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھ رہا تھا۔ ظفر صاحب بھی مکمل طور پر مطمئن تھے۔ گھر آتے ہی زید نے رقیہ بیگم کو بتایا کہ روحا ظفر شاہ کی بیٹی ہے، وہی ظفر شاہ جس کا رشتہ اس کے باپ سے کزن کا تھا۔ اور رقیہ بیگم کو بھی یہ جان کر کافی حیرت ہوئی، لیکن وہ دیکھ رہی تھی کہ زید اب پہلے کی نسبت کافی پرسکون تھا۔ روحا ایان کو لے کر اس کے کمرے میں چلی گئی۔ شام تک وہ اپنے کام میں مصروف رہا اور شام کو ایک بار ایان کو دیکھنے کے لیے اس کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دروازہ کھلا تھا، لیکن اندر مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ دروازے سے جھانکتے ہی اس نے دیکھا کہ بیڈ پر لیٹی ہوئی روحا کے سینے پر سر رکھے سویا ہوا ایان بہت معصوم لگ رہا تھا۔ اس نے ابھی بھی اپنی مٹھی میں روحا کے بالوں کو تھام رکھا تھا، جیسے اسے ڈر ہو کہ سوتے ہی وہ دوبارہ اسے دور چلی جائے گی۔ اسے اپنے معصوم سے بچے ایان پر بے پناہ پیار آیا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ روحا صرف پیسوں کے لیے یہ جاب کر رہی ہے۔ کل اگر اس کی ساری ضرورتیں پوری ہو گئیں تو ایان ایک بار پھر اکیلا رہ جائے گا۔ ابھی اسے مکمل اعتماد نہیں کرنا تھا، اسے اپنے بیٹے کی پل پل کی خبر رکھنی تھی، کیونکہ ایان اس کا کل سرمایہ تھا۔ کمرے میں آتے ہوئے اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ ان 2 سالوں میں اس نے کبھی نورین کو اس قدر ایان کے نزدیک نہیں دیکھا تھا، بلکہ وہ بھی چند دنوں کا ہی تھا جب اس نے ضد لگائی کہ وہ اکیلا سونا چاہتا ہے اور رقیہ بیگم کے پاس سونے لگا۔ اس بات پر زید اور نورین کے درمیان جھگڑا بھی ہوا تھا۔ یہی زید کی ضد تھی کہ نورین اسے اپنے کمرے میں سونے دیتی۔ وہ معصوم سا پھول اس سے خود ہی دور ہوتا گیا۔ دن ایسے ہی گزرتے رہے اور اس کی توجہ مکمل طور پر اپنے بیٹے کی جانب ہو گئی۔ صبح کھڑکی سے پردہ ہٹاتے ہی وہ لان میں روحا کو ایان کے ساتھ کھیلتا دیکھتا
اس کی ننھی سی انگلی تھام کر وہ چہل قدمی کر رہی ہوتی اور ایان بھالو جیسا وجود لیے جیسے اس کی آمد سے دن بھر نکھرتا چلا گیا۔ زید کی توجہ نے نہ چاہتے ہوئے بھی مکمل طور پر روحا کی طرف ہوتی گئیں۔ اس روز وہ کافی دیر کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت سکون رقم تھا، ہلکی پھلکی ہوا بوندا باندی ہو رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ قریب جا کر یہ منظر دیکھے۔ قدم بڑھا کر وہ لان میں چل دیا اور اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر روح تھم سی گئی۔ زید کو آتا دیکھ کر ایان آہستہ قدم اٹھ کر اس کے پاس گیا اور اس نے پھولے ہوئے گالوں پر بوسہ دھوتے ہوئے مسکرا کر اپنے بیٹے کے چمکتے چہرے کو دیکھا۔ تب ایان نے پلٹ کر دور کھڑی روحا کو دیکھا اور اسے بلاتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے پاس آنے کو کہا اور وہ قدم اٹھا کر چلتے ہوئے ان کے قریب آ گئی۔ ایان نے ہاتھ بڑھا کر نرمی سے اس کے بالوں کو تھام لیا، جیسے باپ کو دکھا رہا ہو کہ یہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہے۔ اس کے بھیگے بالوں کی لٹے اور بھیگا وجود زید کی نظروں کے سامنے تھا۔ ایان نے اسے اپنی طرف کھینچا تو روحا اس قدر نزدیک تھی کہ زید کو اس کے ہاتھوں کی کپکپاہٹ سے اس کے دل کی حالت کا اندازہ ہو گیا۔ آئیے میں آپ کو اٹھا لوں، اندر چلتے ہیں، موسم خراب ہو رہا ہے۔ روحا نے فرار چاہا لیکن ایان باپ کو چھوڑ سکتا تھا نہ ہی روحا کو۔ لگتا ہے آپ کو بچوں کو سنبھالنے کا کافی تجربہ ہے، تبھی آپ نے ایان کو اتنا اٹیچ کر لیا۔ زید نے سنجیدگی سے روحا کا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ صرف محبت کی مہربانی ہے۔ محبت وہ واحد جذبہ ہے جو کشش سے دوسرے وجود کو اپنی جانب کھینچتا ہے۔ یعنی تم کہنا چاہتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتی ہو؟ اس نے بھمیں اچکاتے ہوئے دلچسپی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ روحا نے ایان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ کو نہیں لگتا کہ یہ قابل محبت ہے؟ اس کی چمکتی آنکھیں، اس کا پھولا ہوا نرم اور معصوم وجود، آپ کا بیٹا بہت پیارا ہے۔ اس کی نظریں صرف ایان کے چہرے پر تھیں جبکہ زید کی نظریں روحا کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کل جب تم یہاں سے چلی جاؤ گی، تمہاری شادی ہو جائے گی، اپنے بچے ہوں گے تو پھر؟ اس کی بات سن کر روحا نے ایک نظر زید کے چہرے کو دیکھا جیسے جس پر شرارت رقم تھی۔ اس کے الفاظ کا مطلب سمجھ کر روحا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے لیے پہلا بچہ ہمیشہ ایان رہے گا، اور ویسے بھی سارے بچے قابل محبت ہوتے ہیں۔ بیبی آئیے، آپ کو دودھ پلانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس نے ایان کو اٹھاتے ہوئے وہاں سے فرار چاہی۔ جب زید نے مسکراتے ہوئے پیچھے سے آواز دی، محترمہ خیال رکھیے گا، اسے صرف ڈبے کا دودھ پلانا ہے۔ زید کتنی بے باکی سے بات کرنے پر روحا کے لیے پلٹنا محال ہو گیا۔ وہ چہرہ چھپاتی اندر کی طرف بڑھ گئی، جبکہ زید اتنے دنوں بعد دل سے ہنسا اور اسے یوں پاگلوں کی طرح کہکا لگاتے دیکھ کر روحا منہ میں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئیں۔ بدتمیز انسان! اس کی زندگی میں مکمل طور پر سکون رقم ہو چکا تھا۔ کسی چیز سے دستبردار ہو جانے کا سکون ہی الگ ہوتا ہے، اور وہ نورین کی ذات اور اس کی محبت سے مکمل طور پر دستبردار ہو چکا تھا۔ اس شام رقیہ بیگم نے ایک بار پھر ماریہ کا ذکر کیا، چاہتی تھی کہ ماریہ کو جلد از جلد اس گھر میں لے آئیں۔ امی، ماریہ نہ میری بیوی کا کردار ادا کر سکتی ہے اور نہ ہی ایان کی ماں ہونے کا۔ اسے صرف اپنی زندگی جینا آتا ہے اور کچھ نہیں۔ آپ اپنی بہن کی محبت میں اپنی بیٹی کی زندگی ایک بار پھر کیوں برباد کرنا چاہتی ہیں؟ وہ ہتے سے ہی اکھڑ گیا۔ لیکن میں چاہتی ہوں کہ تم اپنی زندگی کی جانب متوجہ ہو۔ بس کرو اب، نورین کا شوق منانا، جلد سے جلد نکاح کرو اور اپنی زندگی کی شروعات کرو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ سب ضروری ہے تو آپ ظفر انکل سے بات کریں، میں روحا سے نکاح کروں گا۔ اس نے گویا رقیہ بیگم کو پر بم گرا دیا ہو۔ وہ حیرت سے اسے دیکھتی رہیں۔ اپنے بچے کی آیا سے نکاح کرو گے تم، اپنی خالہ کی بیٹی کو چھوڑ کر؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ وہ صرف بچے کی آیا نہیں بلکہ بابا کی کزن کی بھی بیٹی تھی، اور اس لحاظ سے ہم آپس میں رشتہ دار بھی ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا، وہ اچھی لڑکی ہے۔ رقیہ بیگم خاموشی سے اٹھ کر چلی گئیں۔ شام انہوں نے اپنی بہن سے بات کرتے ہوئے انہیں بتایا تو ماریہ ایک بار پھر جلدی سے موبائل اپنی ماں سے چھین لیا۔ خالہ جان، آپ کی بیٹے کی خوش فہمی ہے کہ آپ اس کے لیے آسمان سے کوئی پری اتاریں گی۔
اسے بھی اپنی بار بار کی گئی ریجیکشن پر جی بھر کر غصہ آیا تھا۔ ماریا بیٹے، کس لہجے میں بات کر رہی ہو تم؟ انہیں اچھا نہیں لگا۔ اسی لہجے میں بات کر رہی ہوں جس لہجے میں بات کرنا آپ کا بیٹا ڈیزرو کرتا ہے۔ وہ ایک بچے کا باپ ہے اور میں بھی مری نہیں جا رہی اس سے شادی کرنے کے لیے۔ بہتر ہے اسے کہیے کہ اس خوش فہمی سے باہر نکل آئے۔ اس بدتمیزی پر رقیہ بیگم کو بے اختیار خاموش ہونا پڑا، لیکن انہیں اندازہ ہو چکا تھا کہ ان کے بیٹے کی سوچ ٹھیک تھی۔ شاید وہ کبھی بھی ایان کو ماں بن کر نہیں پالے گی۔ اگلے چند دنوں میں مظفر صاحب کے گھر پر موجود تھیں۔ ان کے آنے کا مقصد سن کر تو گویا وہ لوگ ساکت رہ گئے۔ انہیں یقین بھی نہیں آیا کہ قسمت ان پر یوں مہربان بھی ہو سکتی ہے۔ زید کی مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھے، اور واقف بھی کیوں نہ ہوتے، وہ احمد شاہ کا بیٹا تھا، اپنے اصولوں سے جڑا ہوا مرد جس سے رشتے نبھانا آتے تھے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا، بس روحا سے اس کی مرضی جاننا باقی تھی، جبکہ روحا کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ گھر میں کیا چل رہا ہے۔ اس روز زید نے اسے چٹھی پر بھیج دیا، آپ ایک ہفتے کے لیے چھٹی پر جائیے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ گھر جا کر اچھی طرح سوچ بچار کرے۔ اس روز وہ گھر چلی جائی۔ کوئی بات نہیں بیٹا، میں ایک ہفتے کے لیے ایان کو سنبھال لوں گی، اور ویسے بھی یہ ڈرائیور کے ساتھ روز تمہیں ملنے آ جائے گی۔ اس نے افسردہ نگاہوں سے ایان کو دیکھا۔ رقیہ بیگم کو اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ آ گیا۔ گھر جاتے ہی جب اسے اس بارے میں علم ہوا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ امی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ میں ان سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ وہ تو پہلے سے ہی شادی شدہ ہیں۔ بیٹا، اچھی طرح جانتے ہوں کہ مرد کی فطرت میں شامل نہیں کہ وہ دوبارہ ایک ایسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل کرے جو اسے کسی غیر مرد کے لیے چھوڑ کر چلی گئی ہو۔ تم بے فکر ہو کر زید سے نکاح کر لو، اپنی بابا کی خوشی کے لیے۔ اسی خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ دل میں یہ ہلچل تھی کہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ زید نورین سے کتنی محبت کرتا ہے، اور خوشی اس بات کی کہ وہ اب ساری زندگی ایان کے پاس رہے گی اور اس کی ماں بن کر۔ وعدے کے مطابق ایان ہر روز اس سے ملنے آتا۔ پورے ہفتے میں نکاح کی تیاریاں جاری تھی۔ اس دوران اس کی ملاقات زید سے نہیں ہوئی۔ بالآخر وہ شام بھی آ گئی جس شام اسے تیار کر دیا گیا۔ نکاح کا فنکشن حویلی میں ہی رکھا گیا۔ نکاح کے جوڑے میں وہ بے حد معصوم اور حسین لگ رہی تھی، جبکہ ایان نے بالکل اپنے باپ جیسی ڈریسنگ کی تھی۔ دوڑتے ہوئے وہ روحا کی جانب آیا اور روحا نے اسے اٹھا کر اپنے قریب بٹھا لیا۔ شہزادہ اسے دیکھ رہا تھا۔ چمچماتا ہوا زید روحا کی نظروں میں تھا۔ آج اسے دیکھنے کا اندازہ ہی نرالا تھا۔ تھوڑی دیر بعد نکاح شروع ہوا اور وہ مکمل طور پر زید کی بیوی بن گئی۔ زید کے ساتھ ایک ایسا رشتہ جس کا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ زید کی نظریں بھی اس کے وجود کو سراہتے ہوئے دیکھ رہی تھیں، جو مکمل طور پر اسے اگنور کیے اپنے بیٹے میں مگن تھی۔ عین اسی وقت داخلی دروازے سے وہ اندر داخل ہوئی، جسے دیکھتے ہوئے آج پورے 6 ماہ ہو چکے تھے۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، بلا کی حسین۔ اسے داؤد نامی شخص کی طرف سے دھوکہ ملا تھا اور وہ دوبارہ اپنی ماں کے گھر آ چکی تھی۔ محبت کو ٹھکرا دینے والوں کی نصیب میں محبتیں نہیں ہوا کرتیں، پر شاید اب نورین نے ساری زندگی ہی محبت کے لیے ترسنا تھا۔ پولیس اہلکاروں کے ساتھ اسے آتا دیکھ کر زید حیرت زدہ ہو گیا۔ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میرے شوہر نے نکاح کر لیا، مجھے گھر سے نکال کر، اور میں صرف یہاں اپنا بیٹا لینے آئی ہوں۔ روحا نے اسے دیکھا اور بے اختیار ہی ایان کی ماں کو مزید اپنے قریب کر لیا۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو نورین؟ تم اپنی مرضی سے گئی ہو یہاں سے اور مجھ سے رشتہ ختم کیا تھا۔ کچھ دنوں میں تمہیں طلاق کے کاغذات بھی مل جائیں گے اور میرا بیٹا تمہیں نہیں ملے گا۔ میں اس کا سایہ بھی تمہارے گندے وجود پر نہیں پڑنے دوں گا۔ میں اسے لے کر جاؤں گی۔ تم بھلے ہی مجھے طلاق دے دو، لیکن میں اپنا بیٹا تمہارے پاس نہیں رہنے دوں گی۔ ایان روتے ہوئے روحا سے چمٹ گیا۔ زید جلدی سے آگے بڑھا اور نورین کو گھسیٹتے ہوئے روحا سے دور کر لایا۔ میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں تمہیں ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن مجھے اب تم سے اتنی نفرت ہو گئی ہے کہ تمہارے غلیظ وجود سے میں اپنے ہاتھ ناپاک نہیں کر سکتا۔ چلی جاؤ یہاں سے، اور آج کے بعد کبھی پلٹ کر میری زندگی میں داخل ہونے کی کوشش مت کرنا۔ نورین خزیانے انداز میں چیخ رہی تھی۔ اس نے زبردستی مجھ سے لکھوایا تھا، میں نے اپنی مرضی سے نہیں لکھا۔
زید نے ثبوت دکھائے، یہی داؤد کے ساتھ تمہارے تعلقات کا ریکارڈ ہے۔ یہ رہی فرح جو اس بات کی گواہی دے گی کہ میں اس دن گھر پر نہیں تھا۔ اس روز نورین کو خالی ہاتھ لوٹنا پڑا۔ جانے سے پہلے وہ دھمکی دینا نہیں بھولی، میں اپنے بچے کو تم سے چھین کر رہوں گی۔ خوشیوں بھرا ماحول ڈسٹرب ہو چکا تھا۔ کچھ دیر بعد روحا کو زید کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ ایان سامنے بیٹھا اس کے سجے ہوئے روح کو حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ اب میں آپ کے مما ہوں، آپ مجھے نہیں مما کہیں، مما بول کر دکھائیے، اس نے نرم لہجے میں کہا۔ ننھے ہونٹوں سے ادا کیا گیا مما اسے اندر تک سرشار کر گیا۔ آ جائیے، اپنے بیٹے کو سلا دوں، آپ کے سونے کا وقت ہو گیا ہے۔ وہ اسے اپنے پاس لٹا کر لوری سنا رہی تھی۔ جب زید اندر داخل ہوا تو میری نظروں میں پسندیدگی کا باعث بنی ہو، اور مجھے امید ہے کہ تم اپنے لیے محبت بھرا وہ مقام حاصل کر لو گی جو تمہارا حق ہے۔ اس نے نرمی سے اس کی آنکھوں پر لب رکھے۔ وہ خوبصورت تھی کیونکہ اس کا کردار خوبصورت تھا، اور یہی خوبصورتی ہوتی ہے جو عورت کو مرد کے دل کا حکمران بنا دیتی ہے۔